النبي الكريم الحليم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمامی حضرات بآواز بلند درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. بعد حمد و ثنا نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ عنایت سے میں اور آپ اس بابرکت باسعادت جمعۃ المبارک کے دن اللہ رب العزت کی پسندیدہ جگہ مسجد میں جمع ہیں. دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہم سب کا یہاں آنا، مل بیٹھنا، ذکر اذکار کرنا اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. عالیجا، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کی لا ریب لا شکہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید برہان الرشید میں سے ایک مختصر سا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی، پڑھ کے سمجھنے کی اور سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے انسانیت پہ بہت بڑے احسان کیے ہیں. کہ وہ انسانیت کہ جس کے اندر سے غیرت، شرم و حیا، علم و حکمت، یہ سب چیزیں ختم ہو گئی تھیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر معاشرے کے اندر ایک روح پھونکی ہے. پھر اس معاشرے کو
علم و حکمت کا ایک گہوارہ بنایا ہے اور شرم و حیا کا پیکر بنایا ہے، اور اس دنیا کے وہ لوگ کہ جن کے اندر سے اسلام یا ایمان تو دور کی بات ہے، انسانیت نام کی چیز بھی ختم ہو چکی تھی، پھر ان کے اندر ایک انسان کو اجاگر فرمایا۔ وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کے بڑے شدید مخالف ہو گئے تھے اور ان کی دشمنیاں 1 سال نہیں، 100 سال نہیں، کئی 100 سال تک چلتی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آپس میں دوست اور شیر و شکر بنا دیا، اور وہ لوگ جو کعبۃ اللہ کا طواف بھی کرتے ہیں تو بغیر کپڑوں کے، انہیں ایسا سراپا بنایا کہ دنیا ان سے اب دین حاصل کرنا چاہتی ہے، اور اس محنت اور مشقت کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صرف ایک طائف کا سفر بھی دیکھ لیں کہ جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا، لوگوں اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم انہیں مان لو گے؟ سب نے کہا، جناب آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ ہر اچھی خبر دینے والے ہیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ پیغام دیا کہ پھر سنو لوگوں کہ جن بتوں کے سامنے تم جھک رہے ہو، کہ جنہوں تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، یہ تمہارے معبود نہیں ہیں، یہ تمہارے خدا نہیں ہیں، یہ تمہاری الہ نہیں ہے، یہ تمہارے مالک نہیں ہیں، یہ تمہارے خالق نہیں ہیں، یہ تمہارے رازق نہیں ہیں۔ ارے الہ رب العزت کی ذات ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں رزق دیا ہے، جس نے تمہیں اولاد دی ہے۔ تو وہ لوگ جو کئی صدیوں سے ان بتوں کے سامنے جھک رہے تھے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف ہو جاتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نازنین جسم پہ پتھر مارتے ہیں، اور اتنے پتھر مارتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا جسم لہولہان ہو جاتا ہے، اور اتنا خون بہتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین خون سے بھر جاتے ہیں، اور اس وقت فرشتہ حاضر ہوتا ہے، سوڑیاں اگر آپ حکم دیں تو ہم ان پہ پہاڑ گرا دیتے ہیں، ان کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں، ان کا نام و نشان ہستی سے ختم کر دیتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، نہیں، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت و مشقت۔ اس کے علاوہ بھی کتنے کہ وہ لوگ جو چھوٹے غلاموں کے چھوٹے بچوں پہ تیر اندازی کی مشق کیا کرتے تھے، ان کے دل کے اندر رحم اور انسانیت کو پہلے مصطفیٰ نے پیدا کیا ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں ان کسی چیزوں پہ میں کوئی شے نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، نہ پیسہ مانگتا ہوں، نہ جاگیر مانگتا ہوں، نہ دولت مانگتا ہوں، کوئی بھی چیز اس پہ نہیں مانگتا۔ لیکن کل رب میرا فرماتا ہے، کل اے حبیب آپ فرما دیجئے، لا اسالکم علیہ اجرا، کہ اے حبیب آپ ان سے کہہ دیں کہ لا اسالکم علیہ اجرا، کہ میں کسی چیز پہ کوئی اجر طلب نہیں کرتا، لیکن الا المودۃ فی القربى، اللہ کا ایک قاعدہ قانون ہے، اللہ جہاں بھی آئے گا وہ پچھلی چیز کو تبدیل کر دے گا۔ یہاں اللہ کا لفظ آیا ہے، فرمایا میں تم سے کوئی دنیا کے طلب نہیں کرتا، نہ پیسہ مانگتا ہوں، نہ جاگیریں مانگتا ہوں، نہ مال مانگتا ہوں، نہ مویشی مانگتا ہوں، نہ اونٹ گھوڑے مانگتا ہوں، الا المودۃ فی القربى۔ لوگوں میری اہل بیت سے محبت کرنا، میری اہل بیت سے محبت کرنا۔
یہ میں تم سے حکم دے رہا ہوں، اور یہ اصولی حکم اللہ رب العزت کا ہے، اصولی حکم اللہ کا ہے۔ کل یہ بتا رہا ہے آیت کے اندر کہ رب فرما رہا ہے کہ اے حبیب آپ ان سے کہیں کہ میں کوئی شے نہیں مانگتا لیکن میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت عبداللہ بن عباس، کون ابن عباس، جنہیں ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے قرآن کو سیکھا ہے، جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے فیض حاصل کیا ہے، جنہوں نے تفسیر بھی میرے مصطفیٰ سے سیکھی ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لما نزلت هذه الآیہ، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے حبیب آپ ان سے کہہ دیں کہ میں کوئی اجر طلب نہیں کرتا مگر اپنی اہل بیت کی مودت چاہتا ہوں، اپنی اہل بیت کی محبت چاہتا ہوں، اپنی اہل بیت کا عشق چاہتا ہوں، اپنی اہل بیت کے ساتھ والہانہ محبت مانگتا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی قالوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کی محبت واجب ہے، جن کی محبت لازم ہے، جن کی مودت اور عشق لازم ہے۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی و فاطمہ وابناہما، کہ وہ علی ہیں، وہ فاطمہ الزہراء ہیں، اور ان کے بیٹے حسن و حسین ہیں۔ ذرا بولو یار، اتنے آپ بیٹھے ہوئے، آواز آنی چاہیے کہ میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کی محبت ایمان والوں پہ لازم ہے، ایمان کا جزو لا ینفک ہے، فرمایا وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے، اور ان کے بیٹے حسن و حسین ہیں۔ اور یہ نہیں بلکہ ایمان کا جزو لا ینفک ہے، حسن و حسین کی محبت، فاطمہ الزہراء کا احترام، اور مولا مرتضیٰ کی محبت، یہ لازم ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر سمجھیے گا کہ ایمان نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن عبد، کہ اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک اور روایت جو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں وہ بھی ہے، لیکن یہ الگ روایت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ، کہ اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کب تک؟ کوئی نمازی ہو، کوئی روزے دار ہو، کوئی حج کرنے والا ہو، کوئی زکاتیں دینے والا ہو، کوئی صدقہ و خیرات کرنے والا ہو، وہ بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ کب تک؟ فرمایا حتی اکون احب الیہ من نفسہ، کہ جب تک اپنی جان سے بڑھ کے میری ذات کے ساتھ محبت نہ کرے۔ کوئی نمازی، روزہ دار، حج، زکات دینے والا، یہ سب کچھ کرتا ہو لیکن دل کے اندر محبت مصطفیٰ نہیں، بلکہ محبت مصطفیٰ صرف ہونا نہیں، اپنی جان سے بھی بڑھ کے اگر محبت مصطفیٰ نہیں تو وہ مومن نہیں ہے۔ فرمایا حتی اکون احب الیہ من نفسہ، کہ اپنی ذات سے بڑھ کے میری ذات کے ساتھ محبت کرے۔ اور فرمایا مہن وَأَهْلِهِ مَنْ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، اور اپنے گھر والوں سے بڑھ کے میری گھر والوں کے ساتھ محبت نہ کرے۔ اگر اپنے گھر والوں کے ساتھ میرے گھر والوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، یہ روایت اس چیز پہ گواہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ مومن وہی ہے جو اپنی جان سے بڑھ کے مصطفیٰ سے عشق رکھتا ہے، اور اپنے گھر والوں سے بڑھ کے مصطفیٰ کے گھر والوں کے ساتھ عشق رکھتا ہے۔ وَعِطْرَتِي مَنْ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِطْرَتِهِ، اور اپنی اولاد سے بڑھ کے میری اولاد سے محبت رکھتا ہے۔ یہ مومن کی نشانی ہے۔ مومن وہی ہو سکتا ہے کہ جس کو اپنی جان سے زیادہ محبت مصطفیٰ سے ہو،
اپنے گھر والوں سے زیادہ محبت مصطفیٰ کے گھر والوں سے ہو، اپنی اولاد سے بڑھ کے محبت مصطفیٰ کی اولاد سے ہو، بذات ہی من احب الیہ من ذات ہی، اور اپنا سب کچھ سے بڑھ کے میرے سب کچھ کے ساتھ اس کی محبت نہ ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ محبت کا ایک معیار ہے، مومن کا ایک معیار ہے، ایمان کا ایک معیار ہے، ایمان کی کاملیت کا ایک معیار ہے کہ ایمان کامل تب ہوتا ہے۔ کوئی اپنے اس پیشانی کو جھکا جھکا کے نوافل پڑھ پڑھ کے، چاہے وہ اشراق پڑھتا ہو، تہجد پڑھتا ہو، اوابین پڑھتا ہو، وہ پیشانی کو جھکاتا رہے، روزانہ 100 رکعت نفل پڑھتا رہے، لیکن اس دل کے خانے کے اندر محبت مصطفیٰ نہیں، محبت مرتضیٰ نہیں، محبت فاطمہ الزہرا نہیں، محبت حسنین نہیں، یہ سب کچھ برباد ہے۔ اگر اسے قبول کروانا چاہتے ہو، اگر اسے مقبول کروانا چاہتے ہو، اسے رب کی بارگاہ میں ایک شرف اور مقام دلوانا چاہتے ہو، تو پھر دل کے اندر محبت مصطفیٰ بھی ہو، محبت مرتضیٰ بھی ہو، محبت فاطمہ الزہرا بھی ہو، اور محبت حسنین کریمین بھی ہو۔ یہ سب چیزیں ہوں گی، پھر نماز بھی قبول ہے، پھر روزہ بھی قبول ہے، پھر حج بھی قبول ہے، پھر زکوٰۃ بھی قبول ہے۔ لیکن اگر یہ نہیں ہے تو پھر اعمال قبول نہیں ہیں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من احب الحسن والحسین، کہ جس نے محبت کی حسن اور حسین سے، فقد احبنی، کہ جس نے محبت کس سے کی؟ حسن اور حسین سے محبت کی، فرمایا اس نے میں محمد سے محبت کی۔ فرمایا ومن ابغضہما فقد ابغضنی، کہ جس کے دل کے اندر محبت حسنین نہیں ہے، حسنین کی محبت دل کے اندر نہیں، تو فرمایا اس کے دل کے اندر محبت مصطفیٰ بھی نہیں ہے۔ اور جس کے دل کے اندر اگر بغض ہے حسنین کا، وہ نعرے لگاتا پھرے کہ میں عاشق رسول ہوں، وہ بیلادیں کرتا پھرے کہے میں عاشق رسول ہوں، وہ عاشق رسول نہیں ہے، کیونکہ عاشق رسول کے لیے پہلے عاشق حسنین ہونا لازم ہے۔ اس کے دل کے اندر محبت حسنین ہوگی تب یہ محبت مصطفیٰ بھی آئے گی۔ اور دوسری حضرت سلیمان فارسی سے روایت ہے، حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا، میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ یقول، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں الحسن والحسین ابنایا، حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں۔ اور فرمایا من احبہما احبنی، حسن و حسین میرے بیٹے ہیں، اور جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میں محمد سے محبت کرتا ہے۔ ذرا بولو یار، الحسن والحسین ابنایا من احبہما احبنی، فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، اور جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ومن احبنی احبہ اللہ، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، فرمایا اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ذرا بولو یار، لفظوں پہ توجہ کیجئے، یہ میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے، کو میں اپنے لفظ نہیں کہہ رہا، یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، اور جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اگلے لفظ بڑے خوبصورت ہیں، فرمایا احبہ اللہ، اللہ سے محبت نہیں کرتا بلکہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اس نے محبت دل کے اندر حسنین کی رکھی تو مصطفیٰ کی بھی محبت آ گئی، اور مصطفیٰ کی محبت آئی تو خدا اس سے محبت فرماتا ہے۔ فرمایا ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ، فرمایا جو اللہ سے محبت رکھتا ہے اللہ اس سے محبت رکھتا ہے اور اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ ہم نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے نا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ ہر اچھے کام کی ریزن، وجہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ رب کو راضی کرنا ہے، یہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ بھی لازم ہیں،
لیکن ان سے زیادہ کیا ہے؟ محبت حسنین ہے، محبت مصطفیٰ ہے۔ اگر یہ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں اللہ تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہیں جنت میں بھی داخل کرے گا۔ اور فرمایا ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے، جب ان کا ذکر آتا ہے ان کے چہرے کا رنگ فق ہو جاتا ہے، جب ان کا ذکر آتا ہے کہتا ہے چھوڑو کوئی اور بات کرو، یار یہ کیا ہے؟ یہ میرے مصطفیٰ کے دل کا چین ہے، جنہیں میرے مصطفیٰ جنتی جوانوں کے سردار فرما رہے ہیں۔ اگر تو ان کا ذکر برداشت نہیں کر سکتا تو یہ چہرے کی داڑھی تجھے فائدہ نہیں دے گی، یہ تیری نمازیں تجھے فائدہ نہیں دے گی، یہ تیرے روزے تمہیں فائدہ نہیں دیں گے، یہ تمہیں زکاتیں فائدہ نہیں دیں گی۔ ارے یہ ساری چیزیں تبھی فائدہ دے سکتی ہیں جب محبت حسنین بھی ہو اور محبت مصطفیٰ بھی ہو۔ فرمایا ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ومن ابغضنی ابغضہ اللہ، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے اللہ اس پہ غضبناک ہوتا ہے۔ ومن ابغضہ اللہ ادخلہ النار، اور جس پہ اللہ غضبناک ہوتا ہے پھر اسے جہنم کے اندر داخل فرماتا ہے۔ علی جا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بلکہ ایمان کی اصل ہے۔ حصہ تو کبھی نہ کبھی نہ ہو تب بھی کام چل جاتا ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی محبت کے بغیر کام نہیں چلنا، جن کی محبت کے بغیر ایمان کامل ہی نہیں ہوتا، ایمان قابل قبول بھی نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ احب اللہ، اللہ سے محبت کرو، لما یغزوکم من نعمہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمہیں نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمتوں سے نوازتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں تمہارے رب کا محبوب ہوں، اور فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرو کیونکہ وہ مجھے بڑی محبوب ہے۔ یہ محبت اہل بیت، اس لیے تو میرے مصطفیٰ نے کچھ نہیں مانگا دنیا کے اندر، حالانکہ میرے مصطفیٰ جس نے اتنا احسان کیا ہے کہ انسان کو انسان بنایا، انسان کے اندر ایک انسانی روح کو پھر بیدار کیا ہے، انسان کو جہنم سے نکال کے جنت کا حقدار بنایا ہے، لیکن کچھ نہیں مانگا، صرف یہ فرمایا ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ اور یہ بھی فائدہ میرے مصطفیٰ کا نہیں، یہ آپ کا فائدہ ہے، یہ صرف آپ کا ہی فائدہ ہے کہ محبت مصطفیٰ اور محبت مرتضیٰ، محبت فاطمہ الزہرا اور محبت حسنین یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر ایمان کیا چیز ہے؟ پھر میرے اور یہودی میں فرق کیا ہے؟ میرے اور عیسائی میں فرق کیا ہے؟ میرے اور سکھ میں فرق کیا ہے؟ میرے اور غیر مسلم میں فرق کیا ہے؟ فرق تو یہ ہے کہ ان کی محبت لازم ہے۔ یہ بھی روایت ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، کالا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ قابل توجہ بات، میری گفتگو پہ توجہ کیجئے، انشاءاللہ یہ حدیث ہی سے حدیث سے چلے گی۔ فرمایا علی علی کے لیے فرمایا، و فاطمہ اور فاطمہ کے لیے فرمایا، والحسن اور حسن کے لیے فرمایا، والحسین اور حسین کے لیے فرمایا۔ اگلے جملے بڑے قابل توجہ ہیں، فرمایا انا حرب لمن حاربتم، اے علی جس سے تیری جنگ ہے میں محمد کی بھی جنگ ہے، اے فاطمہ جس کے ساتھ تیری لڑائی ہے میں محمد کی بھی لڑائی ہے، اے حسن جس کے ساتھ تیری لڑائی ہے میں محمد کی بھی لڑائی ہے، اے حسین جس کے ساتھ تیری لڑائی ہے میں محمد کی بھی لڑائی ہے۔ اور فرمایا وسلم لمن سالمتم، اور جن کے ساتھ تمہاری صلح ہے ہماری بھی صلح ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں، کسی بزرگ کا قول نہیں یا کسی صحابی کا قول نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ اور پھر صحابہ نے تو یہ سب کچھ کر کے دکھا دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ لوگوں گواہ ہو جاؤ کہ مجھے اپنی اہل بیت سے بڑھ کے محمد مصطفیٰ کی اہل بیت پیاری ہے۔
مجھے پیار اپنی اہل بیت سے بڑھ کے بھی محمد مصطفیٰ کی اہل بیت سے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایران فتح ہوا تو ایران کی ایک شہزادی مال غنیمت میں آئی، لونڈی بنا کر لایا گیا تو ہر شے تقسیم کر دی۔ جب اس کا نمبر آیا تو حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں کل اس کا فیصلہ کروں گا، لیکن دو باتیں آج بتا دیتا ہوں۔ وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ یہ اسے دوں گا جو شہزادہ ہوگا اور عمر فاروق کو اپنی جان سے پیارا ہوگا۔ ذرا بولو یار، حضرت عمر فاروق کیا فرما رہے ہیں؟ جو شہزادہ ہوگا اور عمر فاروق کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہوگا۔ اب دربار جب ختم ہوا، محفل برخاست ہوئی تو لوگ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دینے لگے کہ اے عبداللہ بن عمر، آپ کیونکہ شہزادے ہیں کہ جو 24 یا 36 یا 60 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، آپ اس کے شہزادے ہیں، اس لیے شہزادے ہوئے، اور آپ بیٹے بھی ہیں، اس وجہ سے حضرت عمر فاروق کو آپ پیارے بھی ہوں گے، لہٰذا اس شہزادی کے ساتھ آپ کا نکاح ہوگا۔ جب دوسرا دن ہوا پھر محفل لگتی ہے، لوگ بھی آ گئے کہ آج ایک بہت بڑا فیصلہ ہونا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے بیٹھ گئے تو لوگوں نے یاد دلایا کہ اے عمر، اس ایران والی شہزادی کا فیصلہ کرنا ہے۔ تو حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں سنو، یہ ایران کی شہزادی ہے، تم جاؤ میرے مصطفیٰ کے شہزادے حسین کو لے آؤ۔ حضرت حسین کو بلایا اور حضرت حسین کے ساتھ نکاح کر دیا۔ جب لوگوں نے پوچھا آپ نے تو کہا تھا کہ شہزادہ بھی ہوگا اور آپ کو اپنی جان سے پیارا بھی ہوگا، تو یہ حسین فرمایا مجھے قسم ہے اللہ رب العزت کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں عمر فاروق کی جان ہے، مجھے مصطفیٰ کا یہ شہزادہ اپنی اولاد سے بڑھ کے، اپنے مال و متاع سے بڑھ کے، بلکہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے زیادہ پیارا ہے۔ اور فرمایا یہ تو دنیا کی شہزادی ہے، ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے، یہ تو میرے مصطفیٰ کا شہزادہ ہے، یہ تو میرے مصطفیٰ کا لخت جگر ہے، جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہو الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جسے مصطفیٰ جنتی جوانوں کے سردار کہے گئے ہوں، وہ دنیا کے اندر بھی شہزادہ ہے اور قیامت کے دن بھی شہزادہ ہے۔ وہ حسن و حسین جن کی شان وراء الورا ہے، جن کے لیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فقہ کا مسئلہ ہے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو آپ نے کسی کو یہ بھی نہیں کہنا کہ خاموش ہو جا، آپ نے سبحان اللہ بھی نہیں کہنا، آپ نے ماشاء اللہ اور الحمدللہ بھی نہیں کہنا، بلکہ خاموشی کے ساتھ سننا ہے۔ یہ حکم کس کا ہے؟ یہ مصطفیٰ کا ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ تیری ذات پہ، بلکہ تیرے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی اور خاک پہ میری ساری نسلیں ہی قربان ہو جائیں۔ میرے مصطفیٰ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، حسن و حسین جب آنے لگے تو نبی کریم علیہ السلام پہلے تو دیکھتے رہے، پھر خطبے کو چھوڑا اور حسن و حسین کو اٹھا کے لے آئے اور اپنے ساتھ ممبر پہ بٹھا دیا۔ اور صرف بٹھایا نہیں، اس وقت جو جملے ارشاد فرمائے ہیں یہ امت پہ لازم ہیں، یہ امت پہ واجب ہیں، اس کے بغیر امت کا کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں من احبنی، کہ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے، وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، اور جو ان دو میرے نواسوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، وَأُمَّاهُمَا، اور جو ان کی ماں کا احترام کرتا ہے، وَأَبَاهُمَا، اور ان کے باپ مولا علی سے پیار کرتا ہے، اسے مقام کیا ملے گا، اسے شرف کیا ملے گا، اس کو اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن اسے میں محمد کے درجے کے اندر جنت عطا کی جائے گی۔ شرط کیا ہے؟ اس کے دل کے اندر ان 5 تن پاک کی محبت ہو، ان 5 کی محبت ہو۔ اور یاد رہے، کوئی کہے، آخری بات اور پھر میں اپنے گفتگو کو سمیٹتا ہوں، کوئی کہے کہ صرف اور صرف ان کے محبت کے بغیر
बाकी किसी सहाबी के बारे में गुस्ताखी करे या कुरान के बारे में गुस्ताखी करे या इस्लाम के बारे में गुस्ताखी करे, जो मुहिब्बे अहले बैत होगा वो मुहिब्बे सहाबा भी होगा, मुहिब्बे इस्लाम भी होगा और मुहिब्बे कुरान भी होगा। क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि ये दो चीज़ें जो मैं छोड़ के जा रहा हूँ ये क़यामत तक दोनों इकट्ठी चलेंगी। जिसके पास भी अगर वो हकीकी कुरान से मोहब्बत करने वाला है तो उसके दिल के अंदर मोहब्बत अहले बैत भी होगी, और जो मोहब्बत अहले बैत हकीकी रखने वाला है उसके हाथ में मोहब्बत कुरान भी होगी, दामन कुरान भी उसके हाथ में होगा। क्योंकि ये दोनों जुदा नहीं हो सकते। वलन यतफर्रका हत्ता यरिदा अलैहिल हौज़, फरमाया क़यामत के दिन तक ये कभी जुदा नहीं हो सकते। क़यामत के दिन हौज़ कौसर पे मैं खड़ा हूँगा, उस वक्त कुरान और आले बैत दोनों इकट्ठे मेरी बारगाह में पहुँचेंगे। तो वालिजा ये दोनों लाजिम और मलज़ूम हैं। जिस तरह इस्लाम के अंदर नमाज लाजिम है, जिस तरह इस्लाम के अंदर रोज़ा लाजिम है, जिस तरह इंसान के हज जो साहिब इस्तिताअत है उस पर हज लाजिम है, जिस तरह साहिब इस्तिताअत पे ज़कात लाजिम है, इसी तरह साहिब ईमान के लिए मोहब्बत सहाबा और अहले बैत लाजिम है। ये दोनों चीज़ें होंगी। और याद रखो ये इब्तिदा है इस्लाम की, ये इब्तिदा है ईमान की, ये बुनियाद है ईमान की। ये शुरू होंगे तो तब जानो कि ईमान की इब्तिदा भी हो गई है। अब दिल के अंदर मोहब्बत मुस्तफ़ा ऑटोमेटिकली आएगी, मोहब्बत कुरान ऑटोमेटिकली आएगी और मोहब्बत खुदा ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये इब्तिदा है, ये बुनियाद है। अगर ये नहीं है तो फिर आप कुरान को पढ़ें, अहदीस को पढ़ें, यकीन मानिएगा फिर कोई चीज़ काबिल कबूल नहीं है। जब मेरे मुस्तफ़ा ने इस पे एक वाज़े तौर पे फरमा दिया है कि इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, ये लाजिम चीज़ है। और मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ कि जिस तरह नमाज के लिए वुज़ू लाजिम है, इसी तरह ईमान के लिए मोहब्बत सहाबा व अहले बैत लाजिम है। आप एक छोटे बच्चे को जो साहिब अकल हो और थोड़ी सी जानबूझ रखता हो, समझ बूझ रखता हो, आप उससे कहें कि नमाज पढ़े तो वो पहले वुज़ू लाजिम करेगा, क्योंकि उसे पता है कि नमाज के लिए वुज़ू लाजिम है। इसी तरह ईमान के लिए मोहब्बत सहाबा व अहले बैत लाजिम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को कमा हक़ को मोहब्बत सहाबा व अहले बैत अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को कमा हक़ को दीन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाह।